بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی وکالت کرنے کے جرم میں لطیف کھوسہ صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سے الگ کر دیا کہ جی آپ عمران خان کی وکالت کیوں کرتے ہیں، جبکہ یہ سابق گورنر رہے اور اس کے علاوہ جناب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پرانے سب سے سینئر لوگ ہیں ان میں لطیف کھوسہ صاحب شامل، لیکن ان کے ساتھ یہ کیا۔ مگر اب اعتزاز احسن کا کیا کریں گے؟ اعتزاز احسن صاحب تو کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اعتزاز احسن صاحب سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیس کس طرح سے اڑے گا، بنتا ہی نہیں ہے، اور اہم نکات سمجھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالت بھی جا رہے ہیں اور عدالت میں بیٹھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے میڈیا میں تو بات کر ہی رہے تھے۔ اب اعتزاز احسن صاحب نے جو کہ سینئر ترین آئینی اور قانونی ماہر ہیں، جس طرح سے عمران خان کا ساتھ دیا اس وقت سے کہ جب کہ عمران خان صاحب کے گھر پر ریڈز ہو رہی تھیں، ان کے گھر پر توڑ پھوڑ ہو رہا تھا، وہاں پر پولیس کا ایکشن سب کچھ ہوا، تب سے لے کر اب تک۔ لیکن اب تو بات عدالت کے اندر چلی گئی ہے۔ اعتزاز صاحب سے کئی دفعہ پوچھا کہ آپ عمران خان کی وکالت کیوں نہیں کرتے، تو وہ آف دا ریکارڈ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اب میری بھی ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کیسز کے حوالے سے کہ جی میں بڑے کم کیسز لیتا ہوں، کیونکہ اب عمر کا تقاضا بھی بتاتے ہیں کہ میں زیادہ مینٹل پریشر نہیں لے سکتا، اور یہ بات وہ کبھی انٹرویوز میں بھی کر دیتے کہ اب بڑا دباؤ میں نہیں لے سکتا، زیادہ اس طرح کے کیسز نہیں لیتا۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے وہ عدالت چلے گئے، باہر میڈیا سے بات بھی کی، اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ دونوں کھڑے ہیں، اور بڑی طویل گفتگو میڈیا کی کرتے ہیں اور سارا کیس سمجھاتے ہیں کہ یہ سائفر والا معاملہ کہ جی عمران خان نے غائب کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور اس کے ساتھ جناب عمران خان صاحب نے جو بیانات دے دیے اس پر جس طرح کیس بنانے والوں کو لتاڑا ہے باقاعدہ اعتزاز احسن نے، وہ جناب سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے ایک اور میں تازہ خبر آپ کو بتا دوں کہ جی یہ بات بھی اب سامنے آئی ہے، ثاقب بشیر صاحب نے یہ چیز شیئر کی ہے، بڑی خبر۔ پہلی دفعہ سائفر کیس میں عمران خان نے آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے مقدمہ اخراج کی استدعا کر دی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اٹریکٹ نہیں کرتی اور 248 کا استثناء بھی حاصل ہے، اس لیے فوری طور پر سائفر ٹرائل کی کارروائی روکی جائے، مقدمہ خارج کیا جائے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریری حکم نامے میں FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ سے ایک روز قبل 16 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ اب ایک تو یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے، ثاقب بشیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چند مہینے سے زیادہ کیس میں عمران خان صاحب کو اندر نہیں رکھا جا سکتا، ظاہر ہے کہ اس میں بھی اس طرح سے جان نہیں ہے، کہا جا رہا ہے 14 سال اندر رکھیں گے، وہ ثابت کرنا ہوگا کہ کسی غیر ملکی کو کوئی عمران خان صاحب نے ایسی کوئی انفارمیشن دے دی جس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہو گیا۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سچ بولا جو پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا، کہ باہر کے لوگ، باہر کی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں انٹرفیئر کر رہی تھیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ اب یہ اگر آپ یہ دیکھ لیجئے جو اس وقت فلسطین والا معاملہ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ اسرائیل فلسطین کے معاملے میں کس طرح باہر کی طاقتیں سارا کچھ کھیل رہی ہوتی ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب اسرائیل آج بھی جو کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، وہ باہر کی طاقتوں کی شے پر کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے انہی طاقتوں کو للکارا، ان کو ایکسپوز کیا، ان کو بتا دیا کہ کس طرح ہمارے معاملات میں، اندرونی معاملات میں وہ دخل دے رہے ہیں۔ اب اس پر جناب وہ کیس بنا دیا۔ اب اس میں اعتزاز صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ پوری دنیا میں ہماری شرمندگی ہے کہ جناب دیکھیں یہاں کی تو گورنمنٹس گرانا بنانا، وہ جناب امریکہ سے آرڈرز آتے ہیں۔ تو اب اعتزاز صاحب نے کیا کہا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر، کہتے ہیں میں پہلے بھی، یہ عدالت کے احاطے کے باہر نظر آ رہا ہے کہ وہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں جی میں پہلے بھی اسی رائے کا تھا کہ سائفر کا کیس سرے سے بنتا ہی نہیں، آج اور بھی زیادہ یقین ہو گیا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی کہ جس روز سائفر لہرایا گیا اس روز قانون میں ترمیم نہیں آئی تھی، ترمیم نہ تو پچھلے قانون کے تحت اس کو پرکھا جا سکتا ہے اور اس میں یہ جرم ہی نہیں، اگست 2023 کو یہ جرم ایڈ کیا گیا۔ قانون کے مطابق کسی نے کوئی کام کیا ہو اور اس پر کوئی قانون نہ ہو اور اسی پر بعد میں قانون بنا کر مجرم یا ملزم ٹھہرانے کی کوشش کی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ شخص معصوم ہی سمجھا جائے گا۔ سادہ سی بات ہے، اگر عمران خان نے سائفر لہرایا بھی ہے تو اس وقت یہ جرم تھا ہی نہیں، آپ اسے جرم بنا ہی نہیں سکتے۔ دوسرا پوائنٹ زیادہ اہم ہے، جو وزیر اعظم ہے وہ آئین کے تحت حلف لیتا ہے اور اسی حلف کے تحت وہ کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے علم میں بطور وزیر اعظم کوئی بھی چیز لائی گئی جو خفیہ ہوئی تو میں اس کا کسی سے اظہار نہیں کروں گا، لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے فرائض میں ضروری ہے کہ میں یہ بات افشا کروں تو میں اس راز کو افشا کر سکتا ہوں۔ اب جو اختیار آئین نے وزیر اعظم کو دے دیا آپ وہ لے ہی نہیں سکتے واپس۔
کہ اگر وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ یہ راز لوگوں تک پہنچانا چاہیے، حقیقت بتانی چاہیے کہ آپ کی حکومت کو کس طرح گرانے کے لیے سازشیں ہوتی ہیں، آپ کے الیکٹڈ لوگوں کو گرانے کے لیے کس طرح سازشیں ہوتی ہیں، تو بتانا پڑے گا۔ اور پھر جب شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تب بھی یہ بات ثابت ہوئی، انہوں نے دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، اور صرف اسی وجہ سے کہ کس طرح عمران خان کو غلط ثابت کر سکیں، لیکن خود جھوٹے اور غلط ثابت ہوئے، اور پتہ لگا کہ جناب بالکل صحیح ڈیمارش کیا تھا، احتجاج کیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا ڈونلڈ کی طرف سے کہ جی یہ عمران خان کی حکومت گرا دو تو سب معاف، اگر اس کی حکومت رہی یا یہ رہا وزیر اعظم تو پھر اس کے نتائج ہوں گے۔ تو یہ تو بتانا بنتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بھی یہ سامنے آ رہا ہے کہ جناب کابینہ کے اجلاس میں ڈی کلاسیفائی ہو گیا۔ اب بحث یہ ہو رہی ہے جی اس کو کچھ حد تک ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا، وہ زیادہ نہیں کیا گیا تھا، اب یہ زیادہ کم کی بحث ہے، تو یہ کیس تو اڑنا ہی اڑنا ہے۔ اعتزاز صاحب کہتے ہیں ہمارے ملک میں تو پاکستان کے خلاف سازش ثابت ہو چکی ہے۔ اسد مجید کو ڈونلڈ لو نے کہا کہ آپ اگر کل عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جنرل باجوہ نے ٹیک اوور کر لیا اور فیصلہ کر لیا ووٹ آف کانفیڈنس کل ہی ہوگا، یعنی وہاں سے حکم آیا اور ساتھ ہی جنرل باجوہ نے فوری طور پر کہا کہ ہاں جی کہ اب کل جو ہے ہر صورت عمران خان کرنا چاہیے، اور یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہم نے کامیاب کروانا ہی کروانا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا سارے کس طرح سے اکٹھے ہوئے، آخر میں آ کے جناب ایم کیو ایم بھی مل رہی ہے، سارے لوگ۔ اچھا پھر اعتزاز صاحب کہتے ہیں ہم تو سوچتے ہی رہے جج رات کو 12 بجے کیسے اٹھ کر پہنچ گئے سپریم کورٹ لگانے، اور 12 بجے انہیں باجوہ صاحب نے کہا آؤ اور سوری کے فیصلے کو کلعدم قرار دو، یعنی جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں بنتا، یہ سازش کے تحت آیا ہے۔ تو پھر یہی کہ جناب جج نے کہا گیا کہ جناب اس کو اڑا دو، اس کو کلعدم کر دو۔ باجوہ صاحب کی وجہ سے وہاں قیدی وین بھی پہنچی، جج وہاں عمران خان یا شہباز شریف کے کہنے پر تو نہیں جا سکتے تھے۔ باجوہ صاحب نے ہی ٹیک اوور کیا کیونکہ ڈونلڈ نے کہا کہ آج ہی کے دن فیصلہ ہونا ہے عمران خان کو فارغ کرنے کا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ سائفر ہے اور اس پر احتجاج کرو امریکیوں سے کہ آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں۔ جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی صدارت شہباز شریف کر رہا تھا اس نے بھی کہا احتجاج ہونا چاہیے، یعنی سائفر میں کو کہا گیا تھا حکومت کو وہ ڈونلڈ لو نہیں کہا تھا، اور وہ ایسا بیان تھا جس میں مداخلت سپر پاور کر رہی تھی۔ جب کوئی سپر پاور اس طرح کی مداخلت کرے اور وزیر اعظم کے علم میں آ جائے تو پھر وزیر اعظم کا فرض ہے کہ قوم کو اعتماد ملے۔ ایسی بڑی سازش ہو اور قوم کو اعتماد میں نہ لیا جائے ایسا ممکن ہی نہیں۔ نواز شریف خود کئی بار کہہ چکا ہے مجھے بل کلنٹن کا فون آیا کہ دھماکے نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر دیں گے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے انکار کر دیا، یعنی نواز شریف کہتے ہیں جی پھر میں نے انکار کر دیا، مجھے فون آیا۔ اب اگر عمران خان کا سائفر لہرانا جرم ہے تو پھر نواز شریف کا بھی جرم ہے کہ اس نے کیوں بتایا کہ اس کو فون آیا تھا، اور جناب اس وقت کے امریکی صدر نے کہا تھا بل کلنٹن نے کہ جی یہ ایٹمی دھماکے نہ کرو تو ہم تمہیں ڈالرز دیں گے۔ نواز شریف کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جی وہ گر گیا تھا یہاں پر میزائل، تو ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے جناب وہ میزائل بنا لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا، تو پھر تو ان پر یہ سارا معاملہ لگنا چاہیے۔ آپ اعتزاز احسن صاحب سے کتنے متفق ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے ہیں آپ کی رائے سے کتنے لوگ متفق ہیں، اس پر لوگ کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی پتہ چلے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔